السلام علیکم، میرا نام شاہد بھٹی ہے اور میں آپ کی توجہ جمعرات کو ہونے والے واقعے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میں ٹورانٹو پریمیم آؤٹ لیٹ میں شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا اور جہاں پر میں نے اچانک جہاں زیب خانزادہ کو دیکھا تو فوراً ان کا بشرا بی بی کے مینسوریشن سائیکل کے بارے میں کیا گیا پروگرام میرے ذہن میں آ گیا۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ ہسٹری میں یہ حق صرف عورت کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مینسوریشن سائیکل کا فیصلہ خود کرے۔ زندگی تھی کیا جا سکے۔ خاور مانیکا کی پہلی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ملزمہ کے وکلا کی جانب سے دلائل کے دوران درخواست گزار کی ماہواریوں کے بارے میں 2 موقف اپنائے گئے ہیں۔ پہلے موقف کے مطابق 40 سال کی عمر کے بعد ایک خاتون مینوپاز سے گزرتی ہے جس سے اس کی ماہواریاں ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرے موقف میں ایک فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق خاتون درخواست گزار کی ماہواری میں باقاعدگی ہے اور ان کی ماہواری کے حوالے سے کوئی ابہام ہے۔ درخواست گزار بشرا بی بی کے وکلا نے اس ایک حوالے پر زور دیا لیکن اس کی کوئی منطق یا وجہ پیش نہیں کی گئی۔ جہاں درخواست گزار کے 2 متضاد موقف ہوں تو وہاں بہتر ہوگا کہ متعلقہ ماہرین پر مشتمل میڈیکل بورڈ کی رائے یا رہنمائی لی جائے تاکہ دوسری شادی کے وقت ملزمہ بشرا بی بی کی ماہواری کی صورتحال واضح معلوم ہو سکے۔ انصاف کا اصول مطالبہ کرتا ہے کہ حکومتی میڈیکل بورڈ کے ذریعے میڈیکل ایکسپرٹس بشرا بی بی کا جائزہ لیں۔ یہ اس کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری اور اہم ہے۔ اس کی روشنی میں استدعا کی جاتی ہے کہ اعلیٰ کوالیفائڈ میڈیکل ایکسپرٹس پر مشتمل کسی حکومتی میڈیکل بورڈ سے بشرا بی بی کی 2018 میں ماہواری کا جائزہ لیا جائے تاکہ اس حوالے سے ابہام ختم ہو اور انصاف مل سکے۔ سن لیا آپ نے؟ یہ آخری والا ذرا ان کی زبان کے اندر جو لہک تھی نا ماہواری کے اوپر ابہام پہ، یہ چھوٹا ٹکڑا 4 یا 5 سیکنڈ کا پھر سنیے۔ اعلیٰ کوالیفائڈ میڈیکل ایکسپرٹس پر مشتمل کسی حکومتی میڈیکل بورڈ سے بشرا بی بی کی 2018 میں ماہواری کا جائزہ لیا جائے تاکہ اس حوالے سے ابہام ختم ہو۔ سن لیا آپ نے؟ تو یہ انہوں نے کارنامہ کیا۔ تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کین اے سین پرسن ایور ڈو سچ اے ہینس ٹاک شو وین ہی از ویل اویئر دیٹ ناٹ اونلی ان اسلام بٹ آل دا نارمز آف دا سوشل فیبرکس ہیز prohibited such a character assassination. It is crystal clear that Khanzada and Geo Channel has evil mindset and they purposely air that kind of filth on their show. Anyhow, میں نے اپنا کیمرہ آن کیا اور اس سے یہ پوچھنے کے لیے اس کی طرف بڑھا کہ اس کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ اس طرح کا اخلاق سے گرا ہوا پروگرام کرے۔ بجائے میری بات کا جواب دینے کے وہ بھاگنے لگا اور بیوی کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے سامنے آ کر میرے سوالوں کا جواب دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک باپردہ عورت کے بارے میں جو گھٹیا اور ذلیل پروگرام تم نے کیا ہے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، لیکن جواب ندارت اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ تم اپنی بیوی کے مینسٹریشن سائیکل کا تذکرہ سب کے سامنے کر سکو، لیکن میں نے اس کی بیوی کے احترام میں کچھ نہ کہا۔ اتنی سی بات پر پاکستان کے نام نہاد میڈیا نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا اور اخلاقی دیوالیہ پن کر رونے لگے۔ ان میں سے کسی کو پاکستان میں ہونے والی ہیومن رائٹس کی وائلیشن یاد نہ رہی اور ایسا ظاہر کرنے لگے کہ جیسے میں نے نعوذ باللہ کسی پیغمبر کی توہین کر دی۔ جہاں زیب سے اچھا تو منصور علی خان تھا جس نے یہ پروگرام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پروگرام سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اس کو کرنے سے بہتر تھا کہ جہاں زیب جیو نیوز سے ریزائن کر دیتا، لیکن پیسے کی ہوس نے اس کو اندھا کر دیا اور اپنے آقاؤں کی خوشنودگی میں لگ گیا۔ کروڑوں دلوں کے محبوب لیڈر کی پاک باز بیوی کے بارے میں اس طرح کی شرح انگیزی ایک بہت بڑا جرم ہے جس کا خمیازہ اس کو اس دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔